فتح کامیابی اور مسکراہٹ کا سال، فتح کامیابی اور مسکراہٹ کا سال۔ وہ اس لیے کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کے سال کسی گھر میں بیٹی پیدا ہی نہیں، دیکھو کیسی بہار آئی تھی، کسی گھر میں بیٹی پیدا ہی نہیں کی، بیٹے ہی تقسیم کیے، کیونکہ حضور رحمت بن کر جا رہے ہیں۔ اللہ کی تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے یہاں سے حضور جو ہے دنیا میں رحمت بن کر جا رہے ہیں، تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کرے، کوئی باپ اپنی، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کرے۔ تو اتنی زبردست ایک بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آوری سے پہلے جو ہے وہاں کے عرب کے لوگ اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ لے جا کر دفن کر دیا کرتے، دفنا دیا کرتے تھے۔ لیکن کیا شان خدا مندی ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس دن کسی کو بیٹی تھی کہ کوئی جو ہے، جب میرے محبوب تم رحمت بن کر جا رہے ہو تو اس دن کوئی بھی اپنی بیٹی کو دفن نہ کرے، سب بیٹے ہی بیٹے ہو۔ تو کیا شان تھی کہ اس دن جو ہے سبھی لوگ پورے اس میں عرب میں کائنات میں سب کو جو ہے بیٹے پیدا ہو، بیٹی پیدا ہی نہیں ہو۔ عجیب رنگ تھا، عجیب جمال تھا، کیفیت کا عجیب نور پھیلا تھا، ہر سمت روشنی ہی روشنی، ہر سمت روشنی روشنی تھی۔ سیدہ آمنہ ام رسول فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ ام رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں، جب حضور کی ولادت ہوئی کہ آسمان کے تارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ زمین پر گر پڑیں گے۔ جب ولادت ہو رہی تھی اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تارے اتنے قریب آ گئے تھے زمین سے کہ یہ اب گرنے والے ہیں زمین پر۔ میرے بدن سے نور نکلا، میرے بدن سے نور نکلا، اتنی روشنی نکلی، وہ اتنی پھیلی کہ یہاں مکہ سے میں نے کیسر اور کسرا کے محلات بھی دیکھے۔ آپ معلوم کو کتنی دور ہے وہ کیسر اور کسرا، عراق جو ہے اس سے بھی جو ہے آگے ہے، اور کہاں مکہ شریف اور کہاں عراق۔ تو اتنی روشنی پھیلی کہ آپ کی والدہ فرماتی وہ نور تھا جو اتنا پھیلا کہ اس نور میں نے کیسر اور کسرا کے محل بھی دیکھے۔ تو کیسر اور کسرا کے محل دیکھ لیے، محلات دیکھے، اس قدر اجالا پھیلا کہ سارا جہاں، اس قدر اجالا پھیلا کہ سارا جہاں روشن ہو گیا۔ جو مغرب کے جانور مشرق اور مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑنے لگے، ایسا اجالا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ اور راستے میں ایک دوسرے کو سید عربی کی ولادت کی مبارکباد دینے لگے۔ تمام جانور جب ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے تو ہر ایک جانور ایک دوسرے کو میلاد کی جو ہے مبارکباد دے کہ حضور کی آمد ہے، مبارکباد دینے لگا، مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو حضور آ گئے۔ تمام عالم میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تمام عالم میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ پرکیف عالم تھا، پرکیف عالم تھا، کعبہ جھوم رہا تھا، فرشتے جھوم رہے تھے، حبیب خدا کی پیدائش کے نغمے گا رہے تھے، حبیب خدا کی پیدائش کے نغمے گا رہے تھے۔ کائنات درود اور سلام پڑھ رہی تھی، پوری کائنات آپ پر درود اور سلام پڑھ رہی تھی۔ جنت سجائی جا رہی تھی اور جہنم بجھائی جا رہی تھی۔ کائنات میں ہر سمت حضور کی آمد کا چرچا تھا، اجالے ہی اجالے تھے، روشنی ہی روشنی تھی، نور ہی نور تھا۔ یہ وہ دن تھا جب کفر و ظلمات کے اندھیرے مٹ گئے تھے اور خیر اور نور کائنات میں پھیلنے لگا۔ یہ وہ دن تھا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کفر اور ظلمات کے جتنے بھی اندھیرے تھے وہ سب چھٹ گئے، وہ سب چھٹ گئے، اور ہر انسان کا دل جو ہے ایک نورانی ہو گیا، نور چمکنے لگا پوری کائنات۔
تو جس کے آنے سے دل روشن ہو گئے تو کیوں نہ ہم اس کا میلاد منائیں، کیوں نہ ہم اس کو درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، کیوں نہ ہم میلاد منائیں۔ تم چرچائیں کرتے ہو کہ کیوں مناتے ہو، کیوں مناتے ہو، کیوں منا رہے ہو؟ میلاد منانے تو رہے کہ جس کے آنے سے تمہارے قلب جو ہے منور ہو گئے، روشن ہو گئے، جنت سجا دی گئی، جہنم بجھائی دی گئی، اس کے بارے میں جرا کرتے ہو تم ہیں؟ ارے سر جھکا لو، ارے سر جھکا لو اور اپنے گھروں کو روشن کر دو اور خوب درود و سلام کے نذرانے بھیجو اور خوب لٹاؤ ان کی راہ میں۔ اگر عاشق ہو تو یہ دنیا عاشقوں کی ہے اور کسی کی نہیں، یہ آخرت عاشقوں کی اور کسی کی نہیں ہے، یہ قبر جو ہے عاشقوں کی اور کسی کی بھی نہیں۔ عاشق ہو تو آخرت بھی اچھی ہے، قبر بھی اچھی ہے اور دنیا بھی اچھی ہے۔ عاشق نہیں ہو تو جہنم میں جی رہے ہو، اور عاشق ہو تو دنیا بھی جنت ہے، قبر بھی جنت ہے، آخرت میں تو جنت ہی جنت ہے۔ یہ وہ دن تھا جب کفر اور ظلمات کے اندھیرے مٹ گئے تھے اور خیر کے نور، خیر کیا نور کائنات میں پھیلنے لگا، خیر و نور کائنات میں پھیلنے لگا۔ حضور کی آمد سے کعبے کے بت اوندے گر گئے، حضور جیسے آئے کعبے کے بت جو ہیں اوندے گر گئے۔ کیسر اور کسرا کے محلات کے 14 کمبورے جو تھے وہ گر گئے۔ کیسر اور کسرا کے محلات کے جو کمبورے بنے تھے 14، وہ پورے کے پورے گر گئے، سجدے میں گر پڑے آقا کی آمد سنتے۔ نہر سبا جو ہے وہ خشک ہو گئی، نہر سبا جو بیتی تھی وہ خشک ہو گئی۔ ایران کا آتش قدا، ایران کا جو آتش قدا تھا وہ بجھ گیا، جو یہودیوں کا آتش قدا تھا وہ بجھ گیا آپ کے عادل۔ کائنات عجیب نور پھیل گیا۔ اہل ایمان کے لیے یہ مسرت کا موقع ہے کہ ہم بھی اس نور میں ڈوب جائیں، کہ ہم بھی اس نور میں ڈوب جائیں۔ کہ ہم بھی اس نور میں ڈوب جائیں۔ کیوں نہ دوستو ہم بات کریں جو عید میلاد النبی کی ہو، جو آقا کی ہو، کیوں نہ ہم آپ پر درود و سلام کثرت سے بھیجیں، رات ہو دن ہو، کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ یہ پوچھتے ہیں لوگ، اس سے لبی نے صحابہ نے سوال پوچھا مجھ سے، آپ نے سوال پوچھا، سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ جشن عید کس کو منانا چاہیے؟ بھائی سوال پوچھا میرے سے کسی نے کہ جشن عید کس کو منانا چاہیے، تو سنو کس کس کو منانا چاہیے جشن عید میلاد؟ جشن عید کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا عید میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے جب وہ پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے رسول نے فرمایا جو بیٹی کو پالے گا پوسے گا میں اس کو اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر چلا جاؤں گا۔ ہر اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جس کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور میرے آقا آئے اور کہا کہ جو بیٹی کو صحیح طریقے سے پالے گا ہر اس باپ کو میلاد منانا چاہیے کہ اس باپ جو ہے جنت میں میرے ساتھ رہے گا، میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اور آج بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آج بھی تم لوگ ذرا سے منہ کر لیتے ہو۔ یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ہر اس شخص کو میلاد منانا چاہیے، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کر ماں کو منڈی میں بیچ دیا کرتا تھا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ تو پہلے جو تھا بیٹے اپنی ماں کو جو ہے منڈی میں بیچ دیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر رکھی اللہ نے۔ سن لو لوگوں، ماؤں کو جو ہے بے ادب سے بات کرنے والوں، ماؤں کو چھڑکانے والوں،
ذرا غور سے سن لو کیا فرماتے ہیں آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7واں آسمان کے اوپر تھی، میں نے وہاں سے لا کر ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے. جو ماں کی عزت کرے گا وہ اس کے قدموں سے ہی جنت میں داخل ہوگا. سمجھے بات کو؟ سمجھو اس میں نقطہ کیا ہے. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں جنت 7واں آسمان تھی، میں نے لا کر ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے. تو میرے آقا کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے ہر چیز ان کے قدموں میں ڈال دی ہے. میں نے لا کے رکھ دی ماں کے قدموں میں جنت جو آسمانوں میں تھی. آج ہم کبھی کہتے ہیں کہ اجمیر شریف میں جنتی دروازہ ہے تو یہ ہنستے ہیں کہ وہ تو آسمانوں میں تھی. ارے میرے آقا نے تو ماں کے قدموں میں رکھ دی، تو غریب نواز کی تو شان ہی نرالی ہے. تم وہاں کی بات کرتے ہو کہ وہاں جنتی دروازہ کیسے آ گیا؟ اللہ والوں کے گھر کے دروازے جنت کے ہوا کرتے ہیں. تو ہر اس شخص کو، اس ماں کو اور اس باپ کو جو ہے عید میلاد منانا چاہیے. میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد اسے ڈنڈوں سے مارتی تھی. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو. کیا فرمایا؟ سن لو. میرے آقا فرماتے ہیں سن لو، جس کا باپ راضی ہوگا اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا. جس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا اللہ بھی تم سے راضی ہے. دوستوں تم نے اپنی ماں کو راضی کر لیا، جنت اس کے قدموں میں ہے، ورنہ تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی، نہ ہی اللہ راضی ہوگا. اور یاد رکھو جنت کا دروازہ بھی جو ہے وہ باپ ہے. کیسے جاؤ گے جنت میں؟ اپنی ماں اور اپنے باپوں کیا ایسے حالات کر رکھے ہیں تم نے کہ چپ بیٹھو جی کونے میں، بڑھاپا آ گیا تمہیں، اب بھی مت کرنا تم نے، اب ہماری جوانی ہے. ارے اس ماں کو یاد کر جس نے راتوں کو تو روتا تھا تو اٹھ اٹھ کے جو ہے اپنی نیندیں خراب کر کر اور تیرے کو سلایا ہے. اس ماں کو یاد کر، وہ بھوکی رہتی تھی تیرے کو نوالا کھلاتی تھی. بھول گیا اس ماں کو؟ اس باپ کو یاد کر جو تیرے لیے رات دن کمانے میں لگا رہتا، دھوپ ہو پانی ہو کچھ بھی ہو، کہ میں اپنے بچوں کو حلال رزق کھلاؤں گا لا کے. اس باپ کو بھی بھول گیا. جس باپ نے تیرے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اس کو بھی بھول گیا. وہ سارے احسان ہی بھول گیا. تو 10 جنم بھی لے لے گا تو بھی ماں باپ کا احسان چکا نہیں سکے گا. تو عید میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو جانوروں کی طرح منڈی میں بیچے جاتا تھا. اس غریب کو بھی وہ زمانہ تھا کہ منڈی میں آدمی بکا کرتے تھے. تو عید میلاد تو اس غریب کو بھی منانا چاہیے جو منڈی میں بیچے جاتے تھے. پھر رحیم مصطفیٰ نے کالے رنگ والے جس غلام کو سینے سے لگا کر کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا. کیا کہا؟ غریبوں کو چھوٹا مت سمجھنا، تم اپنی نظر سے دیکھ دو. اے ملکپتی مسلمانوں، غرور و تکبر اس کو کہتے ہیں. غرور و تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان کاروں میں گھومتا ہے. غرور و تکبر یہ نہیں ہے کہ وہ بنگلوں میں رہتا ہے. غرور و تکبر یہ نہیں ہے کہ وہ اے سی میں رہتا ہے. غرور و تکبر اس کو نہیں کہتے کہ وہ اچھے کپڑے اچھے جوتے پہنتا ہے. غرور و تکبر اس کو کہتے ہیں جو کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر حقیر سمجھتا ہے. وہ غرور و تکبر ہے. اس کو کہتے ہیں غرور و تکبر. اس لیے میرے آقا نے جو ہے غریبوں کو سینے سے لگا لیا. اگر تم بھی سینے سے لگاؤ گے تو کیا شان ہوگی تمہاری مصطفیٰ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. تو غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا. میں اللہ کا حبیب جب جنت میں جاؤں گا، کیا فرماتے ہیں؟ میں اللہ کا حبیب جب جنت میں جاؤں گا
تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے اور بائیں بھی غریب ہوں گے۔ امیر لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ویٹنگ ہے بھائی، ابھی آپ ویٹنگ میں کھڑے ہو، تو امیر لوگ تو ویٹنگ لسٹ میں لگے ہوں گے۔ امیر لوگ تو ویٹنگ لسٹ میں لگے ہوں گے۔ 500 سال بعد جنت میں جائیں گے وہ۔ غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھول دیے جائیں گے۔ تو امیر کون لوگ ہیں؟ کس کو کہنا چاہیے امیر؟ امیر کوئی دولت مند نہیں ہوتا۔ تم سمجھتے ہو کہ امیر دولت مند ہے؟ امیر دولت مند وہ غرور والا ہے جو اپنی دولت میں غرور و تکبر کرے، وہ امیر جو ہے جنت میں بہت مشکل سے جائیں گے۔ وہ امیر جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کو نفرت سے نہیں دیکھتے اور ان کی مدد کرتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ان کے لیے بھی پسند کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ امیر جو تو دوستوں غریبوں کی مدد کرو اور ان کو ہلکی نظر سے مت دیکھو کہ یار یہ کیسا رہتا ہے اور کیسا کیا ہے، ہم تو کالونی میں رہیں گے، یہ غریبوں کا محلہ ہے، اس میں کہاں رہے ہیں؟ نہیں، ان سے پیار کرو، وہ مسلمان ہیں، وہ عاشق رسول ہے۔ تم کیا جانو کہ تم زیادہ عاشق ہو کہ وہ زیادہ عاشق ہے؟ کون کس کو سنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کون کتنا زیادہ سنی ہے۔ یہ مولوی ملاؤں نے جو راس رچ رکھا ہے نا کہ سنیت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کوئی سنی ہے تو اس کو بھی سرٹیفکیٹ دے دیتے کہ تبلیغی ہو گیا۔ کیوں ہو گیا بھائی؟ تم جانتا ہے اس کے دلوں کا حال کیا ہے؟ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو دائیں بائیں جو ہے غریب ہوں گے، ان غریبوں کو بھی عید میلاد منانا چاہیے۔ تو میں نے کہا علماء لکھتے ہیں تو 500 سال جو ہے پہلے دروازے کھولے جائیں گے غریبوں کے لیے۔ میں نے کہا سن مولوی، کیا کہا؟ اے مولوی سن۔ میں نے کہا سن مولوی، تجھے پوچھتا کوئی نہیں ہے، اے مولوی تجھے پوچھتا کوئی نہیں، تیرا ذکر کوئی نہیں کرتا، لیکن تم ممبر رسول پر بیٹھا ہے، ممبر رسول پر بیٹھا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے نام کا کھا رہا ہے نا؟ تو صدقے عمر اور عثمان حیدر کے نام کا کھا رہا ہے، تو حسن کے نام کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھ سے کسی نے نہ تیری برادری پوچھی، نہ کسی نے پتہ پوچھا، نہ کسی نے تیری سند پوچھی، ہے نا؟ لوگ تیرے نام کے نعرے لگاتے ہیں، تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تجھے اس کا شکر نہ منانا چاہیے، تجھے اس کا شکرانہ منانے کے لیے تجھے صبح کو بھی میلاد منانا چاہیے، شام کو بھی میلاد منانا چاہیے، تیری آنکھیں یاد مصطفیٰ میں تر ہونی چاہیے۔ یہ مولوی سن، تو جو بیٹھا ہوا ہے اس پہ، جو تیرے کو لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، تیری عزت کر رہے ہیں، تو جس کا کھا رہا ہے میلاد مصطفیٰ، تجھے رات دن ان کا میلاد منانا چاہیے، رات دن ان کی ہی پاکی بولنا چاہیے، رات دن میلاد منانا چاہیے، رات دن ان پر ہی درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ عید میلاد اس بوڑھے کو بھی منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید داڑھی والے کی جتنی عزت کی جائے، جتنی عزت آپ فرماتے ہیں کہ سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے رب کی عزت کی، سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ اس مزدور کو بھی عید میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں
مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں میں چھالے ہونے کے باوجود مزدوری کرتا ہے میں نے اسے اللہ کے دوست بنا دیا ہے، میں نے اسے اللہ کا دوست بنا دیا ہے۔ سن لو لوگوں، کسی پہ اعتراض نہیں کرنا، کوئی حلال رزق اگر ذلیل جگہ سے بھی کماتا ہے تو اس پر اعتراض مت کرنا۔ میرے پیارے نبی کہتے ہیں میں نے اسے اللہ کا دوست بنا دیا ہے۔ جو مزدوری کر کر حلال رزق کر کر لاتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اس کے، میں نے اس کو اللہ کا دوست بنا دیا، تو اس مزدور کو بھی کیوں نہ عید میلاد منانا چاہیے، اس بہن کو بھی عید میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور اس کے حصے میں بہن آ جائے، اس کے حصے میں بہن آ جائے، 4 بہن 3 بہن یا 2 یا 1 ہی بہن ہو، اگر اس کو اپنے گھر روانہ کر دے تو وہ اور میں جنت میں ایسے رہے گی۔ اگر وہ اپنے اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس نے ان کو اچھی طرح پالا پوسا اور اس کی شادی کر دی اور اس کے گھر روانہ کر دیا اچھا پال پوس کے، تو وہ ان میں جنت میں اس طریقے سے رہے گا۔ یہی باپ کے لیے بھی فرمایا کہ اگر کسی باپ کی 2 بیٹی ہو 3 بیٹی ہو، اس نے اچھی طرح سے پالا پوسا اور ان کو پڑھایا لکھایا اور تعلیم دی اور پھر شادی کر دی، جنت میں اور وہ آپ نے ایسی امید کر کے فرمایا تھا کہ وہ میں ایسے رہوں گا جنت میں، تو کیوں نہ ان بیٹیوں کو بھی میلاد منانا چاہیے۔ ہر اس شخص کا دے دیا اس میں کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو میلاد نہیں منانا چاہیے، میرے آقا نے جس پہ کرم نہیں کرا۔ کہ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے، رسول کریم نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے طلاق سے یا بیوہ ہو کر کسی وجہ سے گھر نہ بچ سکا، واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کے باپ جو خدمت کرے گا روز قیامت میں اس کے باپ کا سفارش سے بنوں گا۔ اگر طلاق شدہ گھر میں بیٹی آ گئی ہے یا اس کا گھر نہیں بس پایا، وہ گھر اس نے بھگا دیا ہے شوہر نے، اگر اس نے اپنی بیٹی کی خدمت کی اور وہ گھر آ گئی اس کو اچھا رکھا، تو میں اس کا جنت میں اس کی سفارش کروں گا روزے میں اس باپ کی، اس بیٹی کی۔ تو اس بیوہ یا طلاق شدہ کو عید میلاد نہیں منانا چاہیے، اس رسول کریم کا ذکر نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا، اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا کہ تیری خدمت کی وجہ سے تیرے باپ کو سفارش ہے نبی میسر ہو گئی، تجھے تو صبح اور شام میلاد مصطفیٰ میں ڈوبی رہنا چاہیے، تجھ کو تو رات و دن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کے نعرے لگانا چاہیے، لگاتے ہوئے تھکنا نہیں چاہیے۔ یہ لوگوں سن لو کان کھول کر کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس حبیب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تمہارے ساتھ جو ہے کرم کر دیا، تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر اجالوں میں لیا ہے، تم گمراہی میں ڈوبے تھے، تمہیں حق کا راستہ دکھا دیا، تم جہنم میں جا رہے تھے، جنت میں تمہیں ڈال دیا۔ کتنا بڑا احسان، وہ احسان ایسا احسان کہ کبھی زندگی میں نہیں چکا پاؤ گے، ہزاروں تم وہ لے لو گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں چکا پاؤ گے۔ تو کیوں نہ ہم اس کا میلاد منائیں، اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کریم کا، رات دن اس پر درود و سلام بھیجیں۔ حضرت عمر سے پوچھا محبت مصطفیٰ کیا ہے، حضرت عاصمہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ اسامہ بن زید جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، تو کسی نے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضور ان سے بڑے پیار فرماتے تھے، حضور ان سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ دور خلافت میں ایک جنگ میں مال غنیمت آیا، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو 50,000 دیے، 50,000 دینار، 25,000 دینار دیے، اور حضرت
اسامہ بن زید کو 50,000 دیے. حضرت عمر کے تو بیٹے تو حضرت عمر تو بادشاہ تھے, ان کے بیٹے صاحب جانے تھے. ان کے دل میں خیال آیا میں تو بادشاہ کا بیٹا ہوں, میرے کو تو جو ہے 25,000 دے رہے ہیں, اور آسمہ بنت جو ہے زید, اسامہ بن زید جو ہے ان کو جو ہے 50,000 دینا, یہ کون سی بات ہے؟ تو آپ کے دل میں یہ خلیص ہو گئی. تو حضرت عمر کے بیٹے نے کہا ابا جی وہ تو چھوٹے ہی ہیں, میں بڑا ہوں. وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے, میں جہاد میں جاتا تھا. آپ فرما رہے ہو حضور کے زمانے میں تو چھوٹے تھے اور میں تو جو ہے بڑا تھا. آپ نے ان کو جو ہے 50 دیے, میرے کو 25 دیے. میں تو پھر بھی جاتا تھا, جہاد میں بھی جاتا تھا, سب میں جاتا تھا. آپ نے انہیں زیادہ دیے, مجھے کم کیوں دیے؟ یہ سن کر حضرت عمر رو پڑے. یہ سن کر حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا بیٹا تیرے باپ کے سر پر جو یہ عزت کے بال ہیں یہ حبیب خدا کے اگائے ہوئے ہیں. تیرے باپ کے سر میں جو عزت کے بال ہیں نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگائے ہوئے ہیں. اسامہ سے حضور کو بہت پیار تھا, اسامہ سے حضور کو بہت پیار تھا, بہت محبت تھی. بیٹا اس کی ناک سے ریڑھ, اس کی ناک جب آتی تھی نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیا کرتے تھے. حضور اسامہ کو گود میں بٹھایا کرتے تھے. میں کیسے بھول جاؤں حضور کے احسانات. حضرت عمر کہیں جا رہے تھے, مکہ کے راستے میں کھجور کا خشک تنا آیا. حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کر رونے لگے. ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں حضرت عمر؟ حضرت عمر نے کہا یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا. کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا. اور آج دیکھو عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر اور کسرا کام جاتا ہے. میرے آقا کی وہ شان تھی تو میں میلاد کیوں نہ مناؤں؟ یہ عمر کی یہ شان تھی کہ یہاں پر عمر جو ہے وہ بکرے چرایا کرتا تھا, اونٹ چرایا کرتا تھا. لیکن آج دیکھو عمر کی کیا شان ہے. عمر ایک نعرہ لگاتا تو کیسر اور کسرا کام جاتے ہیں. عید میلاد مصطفیٰ ہر اس شخص کو منانا چاہیے جس پر حبیب خدا نے کرم کیا ہے. سنو تمہاری دنیا بھی حضور کے صدقے میں ہے, تمہاری دنیا بھی حضور کے صدقے میں بنی, اور تمہاری قبر میں بھی مصطفیٰ کریم, اور تمہاری قبر میں بھی کوئی نہیں جائے گا سوائے حضور علیہ وسلم. تو تمہاری قبر میں بھی مصطفیٰ کریم. پڑھو درود کہ حضور آ گئے ہیں, پڑھو درود صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم, پڑھو درود کہ حضور آ گئے ہیں. دیکھو ذرا کتنی محبت. قبر میں بھی کوئی جاتا ہے لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کو یہاں بھی نہیں چھوڑا. کیسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ تمہارے کو قبر میں بھی نہیں بھولے ہوئے. تم جب قبر میں گئے تو وہاں پر بھی آ گئے. جب منکر نکیر نے سوال کرا, 3 سوال ہوئے, من ربوں کا من دینوں کا, تم نے جواب دے دیا. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آیا کہ ان کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا, تو ان کو کیا سمجھتا تھا کہ لوگوں بھیجو درود ان پر, بھیجو سلام ان پر. جب آپ اپنی گلی سے نکلتے تھے تو ایک پتھر تھا کونے پہ, آقا نے فرمایا کہ یہ پتھر مجھے پہچانتا اور میں اس سے پہچانتا ہوں. تو کہا کیسے؟ بولے جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو روز مجھ پر سلام اور درود بھیجا کرتا ہے. تو کیا بعید ہے دوستو جب قبر میں پوچھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضور خود کہہ دیں کہ فرشتوں اس غلام سے کیا پوچھتے ہو, مجھ سے پوچھو, میرا غلام ہے, میں اس کو, وہ مجھ پر درود بھیجتا تھا, میں اس کو پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتا ہوں. تو کیا بعید ہے کہ آقا خود کہہ دے کہ یہ تو میرا غلام ہے. جب آپ نے کہا کہ یہ پہاڑ احد مجھے پہچانتا, میں اسے پہچانتا ہوں. لوگوں بھیجو درود پاک ان پر اور خوب سلام بھیجو تاکہ قبر میں آ کر یہ کہہ دیں
کہ فرشتوں جاؤ یہ تو میرا غلام ہے، اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو یہ میرا غلام ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے جس قبر میں رسول کریم حبیب خدا موجود ہو وہاں عذاب کیسے ہوگا؟ وہاں پر کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ عاشقوں کی قبروں کے حال کچھ اور ہی ہوتے ہیں دوستوں، عاشقوں کے قبروں کے حال کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میزان پر جب عمل تولے جائیں گے تو میں وہاں بھی موجود رہوں گا۔ اے میری امت، میں تم کو کہیں نہیں بھولوں گا۔ ارے میں معراج پہ جا رہا تھا، جب بھی امتی کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ خدا تو نے تو مجھے معراج پہ بلا دیا، میری امت کا کیا ہوگا؟ اے امت ہوش میں آ، تو کیا کر رہی ہے؟ ان کے بارے میں تو اپنے ہلکے بیانات دیتی ہے، جب میلاد منانے کا وقت آتا ہے تو اس پہ گرا کرنے لگتے ہو کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ میلاد منانا چاہیے؟ ایک شیطان ہی ایسا ہے جو آج میلاد نہیں مناتا، ورنہ ہر وہ شخص جو عاشق رسول ہے وہ میلاد منا رہا پوری کائنات میں، سوائے ابلیس کو چھوڑ کر۔ جو ابلیس کی کیٹیگری کے ہیں ان کے گھروں میں اندھیرے ہوں گے، وہاں نہ درودوں کی چادر ہوگی، نہ کچھ ہوگا، نہ درود بھیجا جا رہا ہوگا، نہ سلام بھیجا جا رہا ہوگا۔ لیکن ایک غلام مصطفیٰ ہوگا، اس کے گھر میں روشنی ہوگی، بھلے نہ ہو روشنی، لیکن ہم پہلے کے زمانے میں جو ہے روشنی نہیں تھی نا، تو موم بتی جلا کر روشنی کرا کرتے تھے اپنے گھروں میں کہ حضور کی آمد ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میزان پر جب عمل تولے جائیں گے تو میں وہاں موجود ہوں گا، میں لوگوں میں وہاں موجود ہوں گا۔ جب تمہارا پلہ ہلکا ہوگا میں اس کو بھاری کر دوں گا، خالی میری نظریں اس پہ چلی جائیں گی، تم عاشق ہو کہ رسول عاشق رسول ہو، خالی میں اس کی طرف دیکھ لوں گا تو پلہ بھاری ہو جائے گا، تمہارے جو اعمال ہیں گناہ جو ہیں وہ اوپر اٹھ جائیں گے اور تمہارا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ نہیں، پلسرات سے گزرو گے تو اس وقت بھی میں تمہارے پاس رہوں گا، گرنے نہیں دوں گا، تمہیں تھام لوں گا۔ پلسرات جو ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، وہ عاشق ہوں گے وہ اس تلوار کی دھار پہ بھی چل کر نکل جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم مسکراتے ہیں کہ دیکھو میرا غلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت میں جانے لگو گے تو بھی میں تمہارے پاس رہوں گا۔ اس امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت تیرے ساتھ ہیں۔ اے امت، اے آقا کو ماننے والوں، آقا تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم صحیح معنوں میں غلام ہو، صحیح معنوں میں عاشق ہو تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، قبر میں بھی ہیں، پلسرات پہ بھی ہیں، میزان میں بھی ہیں، روز محشر میں بھی ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، سوا نیزے پہ سورج ہے، تب بھی غلام جو ہے وہ محفوظ ہیں، تب بھی غلام جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ جبکہ تابع کی زمین ہوگی، سوا نیزے پر سورج ہوگا، کوئی ٹکنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک اور کوئی گردنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس وقت بھی علماء نے مصطفیٰ چھائے میں ہوں گے، میرے آقا کی چادر کی چھائے ہوگی، اس میں تمام غلام مصطفیٰ آرام سے ہوں گے۔ تو ہر وقت تیرے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت میرے آقا تیرے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب تو درود پڑھتا ہے،
جب جو ہے فرشتے وہاں درود لے جاتے ہیں اور آقا تیرے ساتھ ہوتے ہیں. ارے عاشق تو بن جا، اگر تو درود پڑھتا ہے تو فرشتے تیرے درود پاک کو لے جاتے ہیں، اور تو صحیح معنوں میں عاشق ہو جاتا ہے تو اللہ تیرے یہاں سے لے کے تو مدینے تک کے پڑھتے جو اٹھا دیے جاتے ہیں، آقا میرے جو ہے سیدھا سیدھا تیرے درود سنتے ہیں. اور آپ تو فرماتے ہیں حدیث مبارکہ ہے جو تم درود بھیجتے ہو تو کہیں بھی بھیجو ضائع نہیں جاتا، فرشتے مستقل آتے ہیں اور تمہارے نام سے اور تمہارے باپوں کے نام سے اور سب کے نام سے جو ہے مجھے بتاتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے جو ہے آپ پر درود و سلام بھیجا. تو ہر وقت وہ تیرے ساتھ ہوتے ہیں، تو کب ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ تو بتا دے. اے امتی تو کب ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ بتا دے. کبھی دن میں بھی ایک مرتبہ بھولے سے بھی درود پڑھنا، بھولے سے درود کیسے پڑھے جب تک یاد نہ آئی تو تیرے دل میں یاد ہوگا وسیع آ کر تو تو کب تک ساتھ رہتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ تیرے ساتھ. تو کب ساتھ ہوتا ہے یہ تو بتاؤ کہ تم دن کے کتنے حصے میں حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے. بتاؤ اے امتیوں، جس آقا نے رات پر کھڑے ہو کر اللہ سے شریف یہ دعا مانگی ہے، رو کر پوری عمریں رو کر گزار دی آپ نے امت کے لیے اور مرم آتے رہے پیر پر. اے امتی تو کب ان کی عشق میں رویا ہے؟ یہ بتا تو صحیح امتی کتنی مرتبہ تو نے ان پر درود و سلام بھیجا ہے؟ وہ تو ہر وقت تیرے ساتھ ہیں اور اسی جستجو میں آج بھی جو ہے وہ امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو کب ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ تیرے کو تو دنیا سے ہی فرصت نہیں ہے. تو 5 وقت کا وقت بھی جو ہے نماز کے لیے نہیں دے سکتا. تو 5 ٹائم 10 منٹ کا وقت جو ہے تو نماز کے لیے نہیں دے سکتا ہے. میرے آقا نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ اور نماز. کیا کر رہے ہو؟ کب ان کے ساتھ ہوتے ہو؟ ارے یہ کبھی دن بھر کام میں لگے رہتے ہو، لیکن یہ 5 وقت تو وہ ہیں جو تم میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو جایا کرو. پوری نماز جو ہے جب تم پڑھتے ہو، جب تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو مصطفیٰ کریم کے ساتھ رہتے ہو. پوری نماز میں جو ہے آپ ہی کا تو ذکر ہے، قرآن اللہ اور آپ کے بیچ کی درمیان کی باتیں ہیں. عطایات پڑھتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، درود اس میں موجود، ہر چیز میں وہ موجود وہاں پر نماز میں. تو 5 وقت کی جب تم نماز پڑھتے ہو تو میرے آقا کے ساتھ ہی تو رہتے ہیں. لوگوں نماز تو پڑھ لو، کم سے کم اتنا تو ساتھ ہو جائے گا ان کا کہ دن میں 5 وقت جو ہے تم میرے آقا کے ساتھ رہو گے. تو پھر کیسے بھول جائیں گے؟ جو شخص 5 وقت دن میں کسی کو ملے گا وہ کبھی بھول سکتا ہے کوئی کسی کو؟ وہ تو دن بھر کا ملنا ہی ہو گیا نا. تو کیوں نہیں اس کو اختیار کرتے کہ تم پر فرض کر دی گئی ہے نماز؟ کیوں چھوڑتے ہو اس کو نماز کو؟ تمہارے کام میں لگ جاتے ہو، کتنا کما لیتے ہو. ایک نظارہ میرے اللہ نے دکھا دیا، اور اللہ جانے عذاب تھا کہ اللہ کی طرف سے وبا تھی کہ کوئی بیماری تھی یا ان کی چالیں تھی. تم اب بھی نہیں سمجھ پا رہا ہو. وہ دولت وہ تم نے کمائی تھی، وہ دولت دینے کے بعد بھی تم کو کھانے کا رزق نہیں مل رہا تھا. لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ صاحب بچے بھوکے مر رہے ہیں، دولت کی گڈی ہے ہمارے پاس لیکن رزق نہیں مل رہا. تو اس اللہ کے سامنے سرنگو کیوں نہیں ہوتے جو تمہیں رزق دیتا، بغیر کمائے بھی رزق دیتا ہے؟ اتنا بھروسہ تو کر لو اللہ پر کہ بھوکا اٹھاتا ہے وہ بھوکا سلاتا نہیں ہے، لیکن تم اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتے اس پہ کمانے میں اتنے لگے ہو. یہ نظارہ دیکھ کر تو دیکھ لو، اللہ پر بھروسہ تو کر لو. جب میرے آقا نے کہا کوئی بیماری چھونے سے نہیں لگتی، تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا ابھی کہ یہ کورونا بولے چھونے سے لگ رہی ہے.
جب چھونے سے لگتا تو پوری کائنات کو ختم ہو جانا تھا ابھی تک. تو ایک گھر میں ایک کو جو ہے کورونا ہوا ہے تو 27 آدمی 20 آدمی جو سب اچھے کیوں نہیں ہوا ان کو چھونے سے؟ کیا زندگی تھی ان کی جو ان کی خدمت نہیں کر سکے؟ ڈرتے رہے کہ ہم کو بھی نہ ہو جائے کورونا. ارے اللہ کے بندے، اللہ پہ بھروسہ کر، موت اس کے بغیر نہیں آئے گی. تیری گردن کاٹ کے ایک طرف رکھ دی جائے گی، لوگ اٹھا کے رکھ دیں گے، پھر بھی زندہ رہے گا اگر موت نہیں ہوگی. تو اس بیماری سے ڈرتا ہے. کسی نے کسی کو، اپنے والے کو، باپ نے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگایا، بیٹے نے باپ کو ہاتھ نہیں لگایا. کیا ہے یہ؟ پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو. اس وقت سے گزر کے آ رہا ہو. جیسا نفسا نفسی کا عالم تھا، جانتے ہو قیامت کا عالم کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا وہ یہی عالم تھا. جب نفسا نفسی ہوگی نا تو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھی نہیں دیکھے. آج کا بھی یہی عالم تھا. بیٹے کو کورونا ہو گیا تو ماں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، چھوا بھی نہیں، بولے لے جا کے ڈال دو، بولے اس کو کٹے جلا دو، بولے کھانا. ایک نظارہ وہ دکھایا نا اللہ نے کہ لوگوں آپس میں خوب محبت کرو، ڈرو مت، ایک دوسرے کی مدد کرو، ڈرو مت. موت سب کو آنی ہے. جو آج مرے نہیں مرے ان کو کل مرنا، جو کل نہیں مرے ان کو پرسوں مرنا. مرنا سب کو ہے. ڈرتے کیوں ہو مرنے سے؟ زندگی کی سچائی تو موت ہی ہے نا، کہ نہیں ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ سچائی ہے زندگی. کیوں ڈر رہا ہو اس سے؟ ایک نظارہ دکھایا اللہ نے تم کو. کیا کام آ گئی تمہاری دولت؟ کوئی بتا دے مجھے کھڑے ہو کے. لوگوں نے ڈاکٹروں کے قدموں میں 5-5 لاکھ روپے رکھ دیے کہ بھائی ہمارے آدمی کو دیکھ لو. ارے اٹھا ہونے لے جا. جبکہ اس کو کورونا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی. قدموں میں 5 لاکھ روپے لگ دیے. ڈاکٹر بھی اتنا ڈراتے کہ نہیں بھائی علاج کی میں لے جائے. کیا کام آ گیا پیسہ تمہارے؟ کیا کام آیا پیسہ؟ یہ مسلمانوں اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ. اس کے در پہ جا کر سر کو رکھ. ساری پریشانیاں دور کرنے والا صرف وہی. یہ دولت، یہ ڈاکٹر، یہ کوئی پریشانی تمہاری دور نہیں کرے. یہ سنت طریقہ ہے کہ ہم علاج کرتے ہیں، دوا لیتے ہیں، یہ صحیح بات ہے. لیکن بھروسہ، دوا اچھی کرتی ہے تم کو کہ اللہ اچھا کرتا ہے؟ یہ دوا ایک سنت ہے کہ بچوں کو ذریعہ بنا دیا اللہ نے. تمہارے دلوں میں جو ہے یہ امتحان ہے بہت بڑا تمہارے لیے کہ دوا سے اچھا ہو گیا. یہ امتحان ہے کہ دوا سے اچھا ہو گیا. صاحب کیوں صاحب ایک بھی ویکسین نہیں بنی کورونا کی تو 70 لاکھ آدمی کیسے اچھے ہو گئے؟ کہاں سے گیا دوا؟ 70 لاکھ لوگ اچھے کر دیے تو ویکسین تو ہے ہی. جب اس کی دوائی نہیں بنی تو اچھے کیسے ہو رہے ہیں لوگ؟ تو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور کوئی بھی نہیں. وقت سے پہلے کوئی بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ. جس کا وقت آ جائے گا وہ چلا جائے گا، چاہے بڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو. وقت سے پہلے کوئی بھی جائے گا. جب وقت آئے گا جبھی جاؤ گے، چاہے کتنے بیمار بھی ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، سب کچھ ہو جائے. لیکن وقت آئے گا چلے جاؤ. تو ہوش میں آ جاؤ. اب بھی وقت ہے، تمہاری زندگی باقی ہے تو اللہ کو منا دو، راضی کر لو. موت تو ایک دن آنا ہے، لیکن کب؟ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے. یہ زندگی ایک کتاب ہے. اور یہ جو ہم زندگی میں جی رہے ہیں نا، اس کا کتاب کا کتنا بڑا حصہ ہے جو ہم زندگی جی رہے ہیں. ایک کتاب ہے اتنی موٹی ہے نا. تو ہم جو جی رہے ہیں نا، زندگی پوری ایک کتاب بنی. جو ہم دنیا میں زندہ ہیں یہ کتنی ہے، اس کتاب کا کتنا حصہ سمجھتے ہو تم اس سے؟ یہ وہ دیباچہ جسے کہتے ہیں نا، کتاب کھولنے سے پہلے کتاب کے پنوں پر یہ لکھا آتا ہے کہ ہم نے اس پنے پر یہ مسئلہ لکھا ہے. اس کو دیباچہ بولتے ہیں. کوئی سی بھی کتاب کھول کے دیکھو، قرآن کھولو گے
تو قرآن کے اوپر سب سے پہلے لکھا ہوگا کہ فلاں پیج پر یہ آیت ہم نے لکھی، فلاں پیج پر یہ، فلاں پیج پر یہ. وہ جب سارے پڑھنے ختم ہو جائیں گے، جب الحمدوں کی سورت شروع ہوگی، تو تمہاری کتنی زندگی ہے؟ وہ الحمدوں کی سورت شروع ہونے سے پہلے ہی تم دنیا سے چلے جاتے ہو. وہ قرآن جو ہے الحمدوں سے قبر میں جا کے کھلتا ہے، باقی زندگی وہاں شروع ہوتی، باقی زندگی کی کتاب جو ہے وہاں کھلتی ہے. یہ تو ذرا سی ہے، اتنی سی زندگی، باقی زندگی تو تم کو وہاں گزارنا ہے نا. کتنے سال ہو گئے لوگوں کو گزرے، ہزاروں سال آدم علیہ السلام کو بیتے ہوئے ہو گئے. کتنی لمبی زندگی گزر رہی ہے ان کی. وہ کتاب کا ایک حصہ گزار گئے نا، 1000 سال کی عمر تھی نا. آج 7-8 ہزار سال ہو گئے آدم علیہ السلام کو گئے. تو 1000 گئے، 1000 میں سے کتنے بچے؟ 6000. تو آپ کتاب کے 6 حصے 7 حصے کریں گے تو وہی ہوا نا، دیواچہ ہی ہوا نا وہ کتاب کا، خالی ایک چھوٹا سا حصہ. باقی زندگی تو ابھی جی رہے ہیں نا وہ تو اندر. اللہ نے کہا کہ مومن مرتا نہیں ہے، مومن کو موت ہی کہا. وہ تو ذائقہ ہے، ذائقہ تو موت لکھا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. مرنا کس کو ہے؟ مرنا کس کو یہ بتاؤ؟ کسی کو بھی نہیں مرنا، کوئی بھی نہیں مرے، خالی مزہ چکھیں گے اپن موت کا. ابھی آپ نے کوئی انگلی لی ہے، ایسے کوئی کہتا ہے کہ ذرا چکھ کے دکھانا ہے، ہاں زبان پہ بھی دے کے یوں لگے، اس کا اثر کتنی دیر رہتا ہے چکھنے کا؟ تھوڑی سی دیر رہتا ہے نا، زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے نا. بس موت کا مزہ اتنا ہی ہے. اللہ نے کہا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو اتنا ہی چکھنا ہے کہ یہاں سے قبر تک جانا ہے، بس اتنا موت کا مزہ آپ کو چکھنا ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ اٹھا کر قبر میں واپس بٹھا دے گا اور فرشتے آ جائیں گے. آپ سمجھ بھی نہیں پاؤ کیا جواب دو گے، کیا کرو گے؟ تو عاشق بنو، عاشق بن جاؤ، اتباع کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور بھی عشق کے ساتھ. یہ روزے، نماز، حج اور زکوٰۃ، یہ جتنے بھی ارکان ہیں تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے. یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے جب تک میرے آقا سے عشق نہ ہو. ورنہ میرے آقا ایسے بھی فرما دیتے کہ میری امت میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے. وہ 72 ہی فرقے جو ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی میرے آقا نے کہہ دیا وہ جہنمی ہوں گے. تو آئے کام کیا وہ؟ ماتھوں پہ ٹیکے بھی ہو گئے، مسجدوں سے باہر بھی نہیں نکل رہے، تو کہاں ان کو جنتی؟ ایک ہی جماعت جنتی ہوگی، اور وہ ہوگی عاشقوں، وہ ہوگی اللہ والوں. جو ان کی جماعت میں آ گیا وہ بھی جنتی ہے. تو موت سے مت ڈرو، موت تو آنی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہونا اس کا تو سمجھ لیں اپن یہاں پر. اس کی تو تیاری کر لیں کہ جب وہ کتاب کھلے گی تو کیا ہوگا ہمارا، وہ تو سمجھ لینا اپن. باقی تو سب زندگی چلی رہی نا، جی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سفر میں آئے تھے، واپس لوٹ کے تو جانا. یہاں تو سفر میں ہی ہے نا، زندگی سفر میں ہے نا. یہاں میں لیتا ہوں کہ میرے باپ کا گھر ہے، کہاں میرے باپ؟ میرے دادا تھے وہ چلے گئے چھوڑ گئے. میرے والد صاحب ہیں تو وہ چلے جائیں گے چھوڑ جائیں گے، میں چلے جاؤں گا چھوڑ جاؤں گا. لوگ آتے رہیں گے، بستے رہیں گے، مسافر اس میں آتے رہیں گے، ٹھہرتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. کس کے باپ کا ہے مکان؟ مسافر ہے نا. اور یہ سرائے ہے جس میں تم نے اپنا سمجھ رکھا، جس چیز کو تم اپنا سمجھ کے بیٹھے ہو، یہ سرائے ہے، یہاں آنا ہے اور جانا ہے. یہاں کمانے کے لیے آئے تو کماؤ تو صحیح ہے. آج ہم اس میں بیٹھے ہیں، کل کوئی دوسرے آ جائے، پرسوں کوئی اور آ جائے گا، پرسوں کوئی اور آ جائے گا. بس یہ سفر جو ہے چلتا رہے گا. لوگ مسافر آتے رہیں گے، ٹھہرتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. اس کے باوجود بھی انسان جو ہے اس قدر لڑتا ہے کہ یہ تو میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ، اتنا میرے کو دے، اتنا میرے کو دے، نہیں تو سالے گولی مارے. اور ہزاروں مرڈر ہو گئے اور ہوتے چلے جا رہے. نہ بھائی بھائی کو سمجھتا ہے، نہ ماں باپ. یہاں تک کہ ماں بھی بیٹے کو ماں بھی نہیں سمجھتی، بیٹا ماں کو نہیں سمجھتا، بیٹا باپ کو نہیں سمجھتا. حصہ تو میرا، محنت کرتی. کیا کرے گا تو لے کل چلا جائے گا.
کیا کام آئے گا تیرے؟ کوئی دولت تمہارے کام آنے والی نہیں ہے دوستوں. جو تم نے کمایا ہے نا، اور جو اپنے اوپر خرچ کرا اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرا، وہ تمہارا ہے. جو جمع کر کے رکھا وہ غیروں کا ہے. جو جمع کر کے رکھا وہ غیروں کا ہے. تمہارا کہاں سے؟ کیا کفن کے اندر لپیٹ کے رکھواؤ گے کہ رکھ دینا بھائی پی جاؤں تو میرے کفن میں؟ نہ، وہ غیروں کا ہے. تو اس لیے وہ کام کرو جو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ ہو سکے. وہ کام کرو، غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ تمہارے کام آ جائے گا سب. تو عاشق بن کے جیو دوستوں، بغیر عشق کے جو ہے کچھ بھی نہیں. میں نے کہا نا روزے نماز ہر جگہ تمہارے کیا کام کے؟ بتاؤ تو صحیح. وہ 72 فرقے جن کو اللہ کے رسول نے جہنمی قرار دے دیا میری امت میں. ایسا نہیں کہا میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، ایسے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے اور ایک ہی جنتی ہوگا. اور آپ نے مثال بھی دی، بنی اسرائیل میں جو 72 فرقے تھے وہ 72 ہی جہنمی ہو گئے. میری امت میں 73 ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے اور ایک ہی جماعت جنتی ہوگی. اور وہ اللہ والوں کی جماعت جو ان کی دامن سے وابستہ ہو گیا وہ عاشقوں کی جماعت ہوگی. جو مصطفیٰ کے غلاموں کی جماعت ہوگی، جو اس میں شامل ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. جو اس سے باہر نکل گیا میرے آقا نے کہہ دیا وہ سب جہنمی. آؤ میدان عاشق بنو، اتباع کرو. کسی بھی حالت میں کوئی بھی سنی جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم میں نہیں رہے گا کوئی بھی. تمام حدیثیں بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنے ہی گناہ گار ہو اگر وہ عاشق ہے تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کو نکال دیا جائے گا. میرے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جی جاؤ تو صحیح. میرے آقا کیوں رو رہے ہیں؟ گھر کا میرے حبیب جو ہے رات بھر ہو گئی پیروں پہ ورم آ گیا ہے. مسلم سے بھی سنا رہا ہوں کہ جاؤ دیکھو تو صحیح کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ آگے پوچھا حبیب کیا بات ہے؟ اللہ پوچھتا ہے، آگے سلام کرا ادب سے. ہاں کیا بات ہے حبیب، کیوں رو رہے ہو؟ پیروں پہ ورم ہو گئے، کھڑے کھڑے آپ کے روز چلے جا رہے ہو، کیا بات، کیا غم ہے آپ کو؟ کیا غم تھا ان کو؟ کچھ غم تھا؟ کسی کا غم تھا؟ ان کے اہل خاندان کا غم تھا؟ نہیں، ان کا بھی غم نہیں تھا، اپنے خاندان والوں کا بھی غم نہیں تھا، کسی کا غم نہیں تھا. پوچھا جبریل نے کیا غم ہے؟ تو کہا میری امت کا غم. جبرائیل واپس پہنچے اللہ کی بارگاہ. کہا کیوں جبرائیل؟ سلام کیا، پوچھا کیوں جبرائیل؟ کہا آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کا غم. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جاؤ میرے آقا سے کہتا ہوں امت کی طرف سے تم کو راضی کر لیا. پھر آئے جبرائیل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سے سلام کر. کہا آقا اللہ کہتا ہے کہ ہم تم امت کی طرف سے راضی کر لیں. تو میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ جب تک ایک ایک بھی عشق کرنے والا میرا جنت میں نہیں جائے گا اللہ سے کہنا میں راضی نہیں ہوں. کیا کہا؟ راضی نہیں ہوں گا. یہ لوگوں سمجھو تو صحیح، وہ تمہارے لیے رات رات بھر امت پیر پہ ورم آ کر رو رہے ہیں. تم نے کبھی ایک مرتبہ بھی ان کے عشق میں روئے ہو؟ کبھی نمازیں پڑھی ہیں، ان کا حکم مانا ہے؟ تو دوستو جنت میں جو ہے جاؤ گے ضرور، لیکن اگر بغیر اتباع کے اور عاشق بنے ہو تو جہنم سے ہو کے گزرنا پڑے گا. اور اتباع کے ساتھ اگر عاشق ہو تو اللہ سیدھے جنت میں ڈال دے. باقی پھر اللہ کی مرضی، جس کو سیدھے جنت میں ڈال دے، لیکن ڈالے گا انہیں جو عاشق رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم. عاشق بنو، عاشق بنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور عاشق بنو. بغیر عشق کے دوستوں کوئی تمہاری نماز ہے، یہ روزے سب سر پھوڑنا ہے، روزے رکھنا، بھوکے رہنا ہے، کھاکے کرنا، بھوکے مرنا ہے، زکات دینا دکھاوا ہے، سجدہ دکھاوا ہے،
رکوع دکھاوا ہے، مسجد کے لیے جانا دکھاوا ہے، لیکن عشق اگر ہے تو ہر چیز اللہ کے لیے دکھاوا ہے، دنیا والوں کے لیے۔ اگر اللہ دیکھتا ہے کہ میرے حبیب کا عاشق جا رہا ہے، فرشتوں اس کی حفاظت کرو، مسجد تک کے جا رہا ہے، فرشتے حفاظت کرتے ہیں اس کی، اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے وہ۔ خدا محمد مصطفیٰ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہو، رات کا کتنا حصہ درود و سلام میں گزارتے ہو، بتاؤ رات کا کتنا حصہ میرے حبیب نے تو کئی راتیں جو ہے تمہارے لیے راتیں جو ہے گزار دی، کئی راتیں کھڑے ہو کر تمہاری اللہ سے بخشش کے لیے انہوں نے دعا کر کے گزار دی، امتی امتی کرتے کرتے روتے روتے کئی راتیں گزار دی۔ تم بھی کبھی ایک رات کو روئے ہو؟ پوری رات ہی نہیں، پوری حیات آپ نے جو ہے امت کے لیے جاگ کر، امت کے لیے رو رو کر گزاری، پوری حیات آپ۔ ان کی مہک نے دل کے گچھے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے گچھے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ سے چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، جس راہ سے چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیا۔ اللہ جہنم اب بھی نہ سرزد ہوگا، اے اللہ جہنم اب بھی سرزد نہ ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں میلاد کھل کے مناؤ۔ رسول پاک کے میلاد کا جب موقع آتا ہے منافق بہانے کرتے ہیں، عاشق تو میلاد منانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، منافق جو ہے بہانے کرتے ہیں ہم عاشقوں کے میلاد منانے کا، پر پروگرام تو بہت لمبا ہے، ہم عاشقوں کے میلاد منانے کا پروگرام بھی دوستو بہت لمبا ہے، حسرت تک منائیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائے، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے عید میلاد منانے کی ہر سال بڑی ذوق اور شوق کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پورے خاندان جب تک کہ ہمارا گھر قائم رہے قیامت تک، خدا سے دعا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی آئے کہ اللہ تیرے حبیب کے عاشق ہی آئے، ہمیشہ جو ہے عید میلادی مناتے رہیں، ہمیشہ جب تک قیامت قائم ہو، جب تک ہمارے گھروں میں عید میلاد کی خوشی مناتی رہے۔ اللہ تجھ سے دعا ہے کہ یہ آج کی رات بڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، اے خدا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے۔ اللہ سچا اور پکا اللہ والوں کا چاہنے والا بنا دے۔ اللہ ہم تیرے ہیں میرے مولا، اللہ ہم پر رحم اور کرم عطا فرما دے، ہمیں ہاتھوں پہ نہ چھوڑ، اپنی رحمت میں لے لے۔ اللہ یہ جو وبا ہے کہ کیا ہے اللہ جانا، تو بہتر جانتا ہے خدا اللہ، یہ جو بھی ہو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اگر تو یہ وبا بھیجتی ہے خدا اللہ تو اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اس وبا کو اٹھا لے خدا اللہ، اور اگر یہ کوئی بیماری ہے تو اللہ اس بیماری سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جو اس میں مبتلا ہو گئے ان کو جلد جلد صحت اور تندرستی عطا فرما دے خدا اللہ، اور اگر یہ کوئی سازش کے تحت ہے میرے مولا تو اس سازش کا پردہ فاش کر دے میرے مولا، اور جو سازش رچ رہے ہیں میرے مولا ان کو نیست و نابود فرما دے اللہ، اپنا رحم اور کرم عطا فرما دے، تمام مسلمانوں کی حفاظت کر خدا اللہ، اللہ مسلمانوں کے گھر میں جو بھی بیمار ہوں خدا اللہ ان کے لیے خصوصی دعا ہے، ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، تندرستی اور ایمان کے ان کی عمروں کو دراز فرما دے اللہ، ہمارے قلبوں کو تیرے حبیب کے نور سے روشن کر دے اللہ، یہ آج کی رات روشن ہے میرے مولا، ایسی روشنی جو ہے پورے کائنات میں ہمیشہ قیامت تک کے یہ روشنی جو ہے ایسی جگمگاتی رہے، ایسے ہی میلاد کے پروگرام ہوتے رہے، سب مناتے رہے میرے مولا، اے اللہ تیرے پیارے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے خدا اللہ ہمیں، اے اللہ آنے والی امت بھی جو ہے
وہ تیرے حبیب کے میلاد میں گم ہو جائے خدا پروردگار عالم تو کریم ہے، تو رحیم ہے خدا اے اللہ ہم سب کے حلال رزق میں برکت ہے اللہ فرما، کسی کا قرضدار محتاج نہ خدا اے پروردگار عالم ہم نے جو قرضے میں مبتلا ہو گئے میرے مولا ان کے قرض کو جلدی سے جلدی اتار دے خدا، کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے خدا، ہماری اموروں میں برکت عطا فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہماری گھر میں برکت عطا فرما دے خدا اے پروردگار عالم کرم فرما، ہمارے بچوں کو دین و دنیا کے علم میں خوب ترقی عطا فرما اے اللہ، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما خدا، کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے خدا اے اللہ، ہمارے آبا اور اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں زار رحمت میں خدا اے اللہ ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے اللہ ان کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما خدا، کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے اے اللہ، تیرے پیارے حبیب کے صدقے اور قبول ہماری تینوں سب کے صدقے قبول ہماری دعاؤں کو قبول فرما ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی مع النعم العظیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون